بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 52 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو الوصف سے لے کر او زالت عنہ تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسباب مناصرف میں سے دوسرا سبب وصف کی تعریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وصف کی دو قسمیں اور وصف کی کون سی قسم ہے جو اسباب مناصرف میں سے سبب بن سکتا ہے۔ الوصف وہو کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ، کہ اسم کا ہونا کہ جو دلالت کرے ذات مبہمہ پر، مأخوذۃ اور ماخوذ ہو مع بعض صفاتها اپنے بعض صفات کے ساتھ، سواء کانت هذه الدلالۃ، پھر چاہے یہ اسم کی دلالت ذات مبہمہ پر بحسب الوضع، وضع کے اعتبار سے ہو، مثل احمر جس طرح کہ احمر میں، فإنه موضوع، کیونکہ احمر جو ہے وضع کیا گیا ہے، لذات ما اس ذات کے لیے، اخذت مع بعض صفاتها کہ جو اپنے بعض صفات کے ساتھ ماخوذ ہیں، ملحوظ ہیں، التي هي الحمرۃ جو کہ حمرہ ہیں، سرخی، او بحسب الاستعمال یا استعمال کے اعتبار سے ہو، یہ اسم کی دلالت ذات مبہمہ پر استعمال کے اعتبار سے ہو، مثل اربعین جس طرح کہ اربعین میں، فی مررت بنسوۃ اربعین جو کہ مررت بنسوۃ اربعین کی مثال میں ہے، فإنہ موضوع، یہ اربعین کا لفظ جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے، لمرتبۃ معینۃ معین مرتبے کے لیے، من مراتب العدد عدد کے مراتب میں سے، فلا وصفیۃ فیہ بحسب الوضع، پس اس میں وضع کے اعتبار سے وصفیت نہیں ہے، بل قد تعرضہ الوصفیت، بلکہ اس کو وصفیت لاحق ہوئی ہے، عارض ہوئی ہے، کما فی المثال المذکور جس طرح کہ مثال مذکورہ میں ہوا ہے، فإنہ لما اجری، کہ جب اس کو محمول کر دیا گیا، فیہ اس مثال میں، علی النسوۃ التی اس نسوہ پر، ہی من قبیل المعدودات جو کہ معدودات کے قبیل میں سے ہے، نہ کہ اعداد کے قبیل میں سے، للعداد، علم تو معلوم ہوا کہ ان معنی ہو کہ اس کا جو معنی ہے، مررت بنسوۃ اربعین کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، مررت بنسوۃ کہ میں گزرا ایسی عورتوں کے ساتھ، موصوفۃ جو کہ موصوف ہیں، بالاربعیت چار کے عدد کے ساتھ، وہذا معنی وصفی، اور یہ معنی جو ہے وصفی ہے، عرض لہ فی الاستعمال اس کو لاحق ہوا ہے، اس کو عارض ہوا ہے استعمال میں، لا اصلی یہ معنی اصلی نہیں ہے، بحسب الوضع جو اپنے وضع کے اعتبار سے اصلی ہو، والمعتبر فی سببیت منع صرف، اور منع صرف کے میں سبب بننے کے لیے معتبر معنی وہ ہیں، هو الوصف الاصلی جو کہ وصف اصلی ہیں، لاصالتہ اپنے اصل کی وجہ سے، للعارضی وہ عرضی معنی نہیں ہے، لعرضیتہ جو کہ اپنے عارض ہونے کی وجہ سے، عرضیت کی بنا پر عرضی ہو، فلذلک قال المصنف رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، شرط ہو ای شرط کہ غیر وصف کے وصف یعنی غیر منصرف کا سبب تب بن سکتا ہے اس کے لیے شرط ہے، ای شرط شرط یہ ہے، شرط الوصف یعنی وصف کے لیے شرط یہ ہے، فی سببیت منع صرف منع صرف میں سبب بننے کے لیے، ان یکون وصفا فی الاصل کہ اصل یعنی باعتبار وضع کے وصف ہو، الذی هو الوضع کہ جو وضع ہو، بأن یکون وضعہ علی الوصفیت، اصل سے مراد یہ ہے کہ اصل میں وصف ہو، یعنی کیا، وضع میں اصل ہو، وضع میں وصف ہو، بئی طور پر کہ یہ بأن یکون وضعہ علی الوصفیت کہ اس کی وضع جو ہے وہ وصفیت کے لیے ہو، وہ لفظ جو ہے وہ اسم جو ہے وہ کس کے لیے وضع ہو، وصفیت کے لیے ابتداء وضع ہو، نہ کہ یہ ان تعرضہ الوصفیت، یہ بات نہیں ہے کہ اس کو وصفیت عارض ہو، بعد الوضع فی الاستعمال وضع کے بعد استعمال میں، یعنی جب وضع کیا گیا تو وصفیت کے لیے نہیں تھا، لیکن جب استعمال ہوا تو پھر وصفیت کے لیے استعمال ہوا، تو یہ معتبر نہیں ہے۔ پھر اسم کی دلالت کرنا ذات مبہمہ پر اصل وضع کے اعتبار سے، پھر یہ جو ہے چاہے سواء باقی علی الوصفیت الاصلیت کہ اپنے وصف پر باقی ہو، اپنے وصف اصلی پر، او زالت عنہ یا اس سے زائل ہو چکی ہو،
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ابتداءً وصفیت کے لیے اس کی جو وضع ہے وہ ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے اس سے قطع نظر کہ اس کی وصف اصلیت جو ہے وہ باقی ہیں یا ختم ہو چکی ہیں، تو دونوں صورتوں میں اس کا اعتبار ہوگا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ابتداءً وضع کیا گیا ہو وصف کے لیے۔ الوصف وہو کون الاسم، یہ کون الاسم یہ بمنزلہ جنس کے ہے، تمام اسماء وصف کی تعریف میں داخل ہو گئے۔ دالن علی ذات، یہ پہلا فصل ہے، اس کی وجہ سے مصادر خارج ہو گئے، کیونکہ مصادر معنی پر تو دلالت کرتے ہیں لیکن ذات پر دلالت نہیں کرتے۔ مبہمتن، یہ دوسرا فصل ہے، اس کی وجہ سے وہ آسمان نکل گئے جو ذات معینہ پر دلالت کرتے ہیں، جس طرح کہ زیدن۔ ماخوذتن مع بعض صفاتہا، اس سے وہ اسم نکل گئے کہ جو ذات مبہمہ پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن اس میں وصف کا لحاظ نہیں رکھا جاتا بلکہ محض ذات پر دلالت کرتے ہیں، جس طرح کہ رجل۔ وہو کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ، کہ اسم کا ہونا کہ دلالت کرے ایسی ذات پر کہ جو مبہم ہو، معین نہ ہو، ماخوذۃ مع بعض صفاتہا، اور لحاظ رکھا گیا ہو، ماخوذ ہو اپنی بعض صفات کے ساتھ۔ سواء کانت ہذہ الدلالۃ بحسب الوضع، یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وصف کی تعریف میں جو دلالت کا ذکر ہے، اس سے متبادر طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دلالت سے مراد وہ دلالت ہے جو باعتبار اصل وضع کے ہو۔ تو جب متبادر طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے تو مصنف کا وہ وصف یعنی اس وصف کو نکالنا کہ جو اصل کے اعتبار سے وضع کے اعتبار سے وصف اصلی نہیں ہے، اس کو نکالنے کے لیے شرط ہو کا ذکر کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ متبادر طور پر وصف اسم کی دلالت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اصل وضع کے اعتبار سے دلالت ہو، تو شرط ہو کی وجہ سے اس کو نکالنا یہ ویسے بے فائدہ ہے کیونکہ یہ پہلے ہی نکل چکا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وصف کی تعریف میں جو دلالت کا لفظ ہے ان کا استعمال عام ہے، خواہ اصل وضع کے اعتبار سے ہو، جیسے احمرہ، یہ احمرہ جو ہے یہ اس ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے جس میں وصف سرخی ہو، یعنی اس کا لحاظ رکھا گیا ہو، یا یہ دلالت با اعتبار استعمال کے ہو، جیسے کہ اربعین میں، جو کہ مررت بنسوتین اربعین میں واقع ہے۔ واضح نے اربعین کو ایک معین عدد کے لیے وضع کیا ہے جس میں وصف نہیں ہے بالکل، لیکن اس میں عارضی طور پر وصف والا معنی آ گیا ہے۔ اربعین جو ہے یہ وصف بن گیا ہے، وہ موصوف نسوتین کی وجہ سے ہے، اور اربعین اس کے لیے صفت واقع ہو رہی ہے، لہٰذا جب دلالت میں تعمیم ہو گئی تو وصف کی دونوں قسمیں اس میں داخل ہو گئیں، پس ضرورت پڑی کہ شرط ہو کی وجہ سے اس کو نکال دیا جائیں، تو مصنف کا شرط ہو کا ذکر کرنا یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ سواء کانت ہذہ الدلالۃ بحسب الوضع، کہ یہ اسم کی دلالت ذات مبہمہ پر یہ اصل وضع کے اعتبار سے ہو، مثل احمرہ، جس طرح کہ احمرہ میں، فإنہ، کیونکہ احمرہ جو ہے وضع کیا گیا ہے اس ذات کے لیے، اخذت مع بعض صفاتہا، کہ جس میں اس کے بعض صفات کا لحاظ رکھا گیا ہے، ماخوذ ہیں، التی ہی الحمرۃ، جو کہ حمرہ ہے، سرخی ہے، یعنی جس ذات میں سرخی ہوگی تو یہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ او بحسب الاستعمال، یا استعمال کی وجہ سے اس میں وہاں پر دلالت ہو، یعنی دلالت والا معنی استعمال کی وجہ سے ہو، مثل اربعین، جس طرح کہ اربعین میں، فی مررت بنسوتین اربعین میں، فإنہ موزون، اربعین کا جو لفظ وضع کیا گیا ہے معین مرتبے کے لیے عدد کے مراتب میں سے، تو معین مرتبے کا ہونا یہ تو کوئی وصف نہیں ہے، فلا وصفیت فیہ بحسب الوضع، اس میں کوئی وصف والا معنی نہیں ہے باعتبار اصل وضع کے، بل قد تعرضہ الوصفیت، بلکہ اس کو لاحق ہوتی ہے کبھی کبھار وصفیت، جس طرح کہ اس مثال میں وصفیت لاحق ہوئی ہے، عارض ہوئی ہے، وہ بے نسوتین کی وجہ سے لاحق ہوئی ہے، کیونکہ بے نسوتن موصوف ہے اور یہ صفت بن گیا تو اس میں وصفیت والا معنی آ گیا۔
فإنه لما أجري فيه على النسوة التي، کیونکہ جب محمول کیا گیا اس مثال میں اس کو اس نسوہ پر جو کہ معدودات کے قبیل میں سے ہے، نہ کہ عادات کے قبیل میں سے، تو عورت کا نسوت ان کا لفظ کا ہونا یہ معدودات کے قبیل سے ہے، یہ کیونکہ ان کی گنتی کی جاتی ہیں کہ کتنی عورتیں ہیں، لل اعداد، نہ کہ یہ خود گنتی ہے، اعداد نہیں ہے۔ علما، تو معلوم ہوا ان معنی ہو کہ جو مررت بنسوتن اربعین میں اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہوا مررت بنسوتن کہ میں گزرا ایسی 4 عورتوں کے ساتھ، موصوفتن بالاربعیت جو 4 کے عدد کے ساتھ موصوف ہیں، اور 4 کے عدد کا ہونا یہ معنی وصفی ہے، ہذا معنی وہذا معنی وصفی، معنی وصفی تو ہے، عارض لہ فی الاستعمال، لیکن استعمال میں اس کو عارض ہوئی ہے، جدا طور پر اربعین کا معنی وصف والا نہیں ہے، اربعین 4، تو اس میں کوئی وصف والا معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ کہیں گے کہ ایسی 4 عورتوں کے ساتھ گزرا کہ جو کہ 4 ہیں، تو ابھی وصف والا، اس میں وصف والا معنی آ گیا۔ لا اصلی بحسب الوضع، تو اصلی معنی نہیں ہے اصل وضع کے اعتبار سے۔ والمعتبر فی سببیت منع الصرف هو الوصف الاصلی لاصالته، یہ ہمارا سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وصف کے متحقق اور موجود ہونے کے لیے وصف اصلی کا ہونا شرط ہے، تو پھر وصف کی تعمیم کر کے وصف کی تقسیم وصف اصلی اور وصف عارضی کی طرف کیوں کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وصف کا بیان چونکہ چل رہا تھا تو اس کی تقسیم یعنی اس کے اقسام کی طرف یہ ضروری تھا۔ رہی یہ بات کہ وصف اصلی کے شرط ہونے کی، تو وصف اصلی کا شرط ہونا یہ خود وصف کے لیے ضروری نہیں، بلکہ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ضروری ہے کہ وصف اصلی سبب ہوگا، وصف عارضی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا۔ تو چونکہ یہ بحث وصفیت کا چل رہا تھا وصف کا، تو ہم نے دونوں قسمیں بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کون سا جو ہے وصف جو ہے وہ معتبر ہے غیر منصرف میں سبب بننے کا۔ والمعتبر فی سببیت منع الصرف هو الوصف الاصلی لاصالته، اور اسباب منع صرف میں سے سبب بننے کے لیے جو معتبر ہے وہ وصف اصلی ہے، جو اپنے اصل کی وجہ سے اپنے وضع کے اعتبار سے وصف اصلی ہو، لل ارضی لارضیته، نہ کہ وصف ارضی جو اپنے ارضیت کی وجہ سے وصف ارضی ہے۔ فلذلك قال المصنف رحمہ اللہ تعالی، اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا شرط ہو کہ وصف کے لیے شرط یہ ہے، ای شرط الوصف فی سببیت منع الصرف، کہ وصف کو غیر منصرف میں سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے ان یکون وصفا، کہ پہلے نمبر پر تو وصف ہو، فی الاصل، اور اصل میں بھی وصف ہو، وہیں ان یکون وصفا فی الاصل، کہ اصل میں وصف ہو۔ تو اصل میں وصف کے کیا مطلب ہے؟ الذی هو الوضع، یعنی وضع میں وصف ہو، یعنی جب ان کو وضع کیا گیا ہو تو وضع کرتے وقت یہ وصف ہی کے لیے وضع ہو، بأن یکون وضعه علی الوصفیت، کہ اس کی وضع جو ہے وصفیت کے لیے ہو، نہ کہ اربعین کی طرح کہ ان تعرضہ الوصفیت، کہ اس کو وصفیت لاحق ہوتی ہو، بعد الوضع فی الاستعمال، وضع کے بعد استعمال میں۔ تو اربعین کا جو لفظ تھا وہ تو وضع نہیں کیا گیا تھا وصفیت کے لیے، لیکن استعمال میں اس میں وصفیت والا معنی آ گیا۔ تو پھر اسم کی دلالت ذات مبہمہ پر کہ اصل وضع کے اعتبار سے اس میں وصفیت والا معنی ہو، تو پھر ان کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس سے وصفیت والا معنی یعنی زائل ہوگا، یا اس میں وصفیت والا معنی قائم رہے گا۔ اور اس پر ایک اشکال بھی ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے کہا ہے کہ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہو، جس سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ وصفیت جمیع احوال میں باقی اور برقرار رہے گی، حالانکہ اسود اور ارکر میں اسمیت والا معنی مراد اور متعین ہے، وصفیت والا معنی مراد نہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف کا جو یہ قول ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، اس میں تعمیم ہے، خواہ وصف والا معنی باقی رہے یا اس سے زائل ہو جائیں۔
تو سواء باقی علی الوصفیت الاصلیت ہے کہ جس وصفیت کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا وہ اس میں باقی رہے، او زالت عنہ یا وہ وصفیت ختم ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ غیر منصرف کا سبب بن سکے گا۔ آج ہم نے پڑھا ہے الوصف سے لے کر او زالت عنہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔